بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات اور روزے قبول فرمائیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہم نے حروف تہجی کا نقش عادات پہلے لکھا تھا اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اس حروف تہجی کے نقش کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں، جن کو نہیں پتہ، تو وہ کائنڈلی پلے لسٹ میں جائیں میرے چینل کے، اس پہ آپ کو حروف تہجی نقش کے نام سے فولڈر ملے گا۔ اس پہ آپ کو حروف تہجی کے نقش کی جو 2 ویڈیوز آلریڈی اپلوڈڈ ہیں وہ مل جائیں گے آسانی سے، اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو بھی نیو ویڈیو ہو اس کی اپڈیٹ مل جائے اور ٹائم سے آپ اس عمل میں شامل ہو جائیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عشرہ نجات یعنی کہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں جو طاق راتیں ہیں جو کہ شب قدر کی راتیں ہیں، اس پہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں، بلکہ 2 ویڈیو ہیں، ایک عبادات کی ہے اور ایک اعمال ہے، وہ خصوصی پیکیجز جو حضرت جی تسبیح خانہ میں کروائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور وقت سے پہلے اپنی چیزوں کا انتظام کر کے رکھیں تاکہ آپ حضرت جی کے ساتھ لائیو پروگرام میں شامل ہو سکیں اور ان اعمال کا فیض حاصل کر سکیں۔ ایک اور ویڈیو ہے جو کہ عشرہ نجات آخری عشرے کی ہر نماز کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ذکر ہے، چھوٹا سا ذکر ہے، اذکار میں شامل ہے، وہ بھی ضرور کیجیے گا انشاءاللہ، وہ بھی کل تک اپلوڈ ہو جائے گی۔ رمضان بس اب ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، تو جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم عبادات میں اپنا حصہ ڈال لیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیں۔ جو لوگ پہلے سے میری 2 ویڈیوز دیکھ چکے ہیں حروف تہجی کی، انہیں معلوم ہوگا کہ میں نے نقش حروف تہجی کمیونٹی میں بھی پوسٹ میں ڈال دیا ہوا ہے۔ کمیونٹی پوسٹ کے علاوہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے حروف تہجی کا نقش، جس کو آن لائن لوگ پرنٹ نکال کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے آن لائن لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اس نقش کے حوالے سے آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، پہلے میں ان کا جواب دے دوں اور پھر ہم نقش لکھنے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ انہیں لکھنا نہیں آتا، تو ان کے لیے حضرت جی نے یہ کہا ہے کہ اسی نقش پر انگلی پھیرتے ہوئے اپنی حاجات کا اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے جائیں اور سوچتے جائیں، یعنی کہ اس نقش پہ انگلی پھیرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات عرض کرتے جائیں۔ جو لوگ نہیں لکھ سکتے ان کے لیے یہ آسانی کر دی ہے حضرت جی نے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جو لوگ پریشان ہیں کہ انہیں اردو لکھنی نہیں آتی، تو کوئی بات نہیں، وہ کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ درخواست آپ اللہ کو لکھ رہے ہیں، آپ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے، آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تعویذ مٹکے میں ڈالنا ہے یا پانی میں، یا اس کا کیا ہے مقصد۔ جو لوگ تسبیح خانہ آ سکتے ہیں لاہور میں، وہ وہاں پر مٹکے رکھے گئے ہیں، اس میں تعویذ ڈال سکتے ہیں، اور ہر تعویذ کو الگ الگ کاٹ کر، یہ بلاکس آپ کو نظر آ رہے ہیں خانے بنے ہوئے، اس کو کاٹ کے الگ الگ آپ نے ڈالنے ہیں اپنی حاجات لکھنے کے بعد۔ لیکن وہ لوگ جو تسبیح خانہ نہیں آ سکتے، جو دور ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آٹے کا پیڑا لیں اور ہر آٹے کے پیڑے میں ایک یہ جو باکس ہے، ایک جو خانہ ہے، ایک نقش ہے، اس کو اس میں ڈال دیں، اور پھر اسی طرح باقی نقش بھی ہر الگ الگ پیڑے میں ڈال دیں، اور پھر ایک ساتھ ہی بے شک سے بعد میں جب بھی موقع ملے آپ کو، آپ کسی پانی، دریا، جھیل، سمندر، صاف پانی میں ڈال دیں۔ میں نے آپ کو اسکرین پہ دونوں اینگل سے یہ نقش دکھا دیا ہے، جو آپ کو آسانی ہو، اور اس کے علاوہ میں نے کمیونٹی پوسٹ میں بھی ڈالا ہوا ہے، آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، اور جو تھرڈ ہے وہ پرانی میری جو ویڈیوز ہیں اس میں سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ایک اور سوال جو لوگ کر رہے ہیں وہ جو یہ ہے کہ جو حضرت جی نے کہا ہے کہ آپ کو آپ کے نام کے حرف کا نقش ملے گا، وہ حضرت جی 29ویں کی رات کو حروف تہجی کے نقش کی الوداعی دعا اور الوداعی ایک محفل ہوگی، تو اس میں وہ آپ کے نام کے حرف کا نقش دیا جائے گا، تو وہ انشاءاللہ جیسے ہی ملے گا میں اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آئیے پھر اب اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، جو کہ نقش حروف تہجی لکھنے کا طریقہ ہے۔ نقش لکھنے سے پہلے میں ان لوگوں کو بتاتی چلوں جو کہ نیو ہیں یا جن کے ذہن میں بھی یاد نہیں، جو ذہن میں نہیں ہے،
کہ نقش لکھنے سے پہلے آپ نے یا جلیلو یا جمیلو کا ورد کرنا ہے، ایٹ لیسٹ ایک تسبیح لازمی پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو اس عمل کی تاثیر حاصل ہو سکے۔ جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گھلنے والی سیاہی یا پھر زردے کا رنگ یا زعفران کا رنگ لے سکتے ہیں اس نقش کو لکھنے کے لیے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے شین تک یہ نقش لکھا تھا، تو آج کی ویڈیو میں آئیے ہم نے سوات سے شروع کرنا ہے۔ جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں انہیں الگ سے بھی لکھ کے دکھا دوں تو چلیں ٹھیک ہے، میں ایک الگ صفحے پہ بھی کچھ حاجات لکھ دوں گی۔ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے آج کا نقش شروع کرنا ہے جو کہ شین ہم لکھ چکے ہیں۔ آئیے سوات سے شروع کرتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے ہر خانے کو الگ سے کاٹ کر الگ سے ہر پیڑے میں ڈال کر جب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے ایک ساتھ بھی عمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ساتھ ہی ان تمام نقوش کو کاٹ کر الگ الگ پیڑے میں ڈال کر ایک ساتھ پانی میں پھر ہی ڈال دیں۔ اس پورے پیج کو ایک ساتھ آٹے کے پیڑے میں نہیں ڈالنا، الگ الگ کاٹ کے ہی ڈالنا ہے۔ ایک اور اہم بات، کیونکہ آپ لوگ بار بار کامنٹس میں حروف تہجی کے نقش کی ویڈیو کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کے لیے ویڈیو پہلے بنا لی ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت جی روزانہ ہر روزے کے حساب سے بعد نماز تراویح جو محفل کراتے ہیں اس میں ہر نقش کو ڈیلی ہر روزے کے حساب سے کراتے ہیں۔ یعنی کہ اگر پہلا روزہ تھا تو وہ الف کا نقش کروایا تھا، پھر اس کے علاوہ اسی طرح ہر روزے کے حساب سے انہوں نے کروایا ہے۔ لیکن کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، اس لیے میں نے پچھلے سال جو حضرت جی نے دعائیں لکھوائی تھیں یا پچھلے سال جو یہ عمل کروایا تھا تو میں نے اس میں سے نکال کے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو آن لائن درس سنتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ اچھی بات ہے کہ آپ حضرت جی کے ساتھ ہی ان دعاؤں کو لکھ لیں، ان کے ساتھ ہی ہر نقش کو ڈیلی روزے کے حساب سے لکھیں تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر آپ اس طرح بھی لکھ لیں تو بیسیکلی تو آپ نے اپنی حاجات لکھنی ہے، ہر دن الگ الگ حاجات لکھیں، ایک ساتھ مت لکھیں۔ اور وہ لوگ جو ابھی تک اس عمل میں شامل نہیں ہوئے وہ ابھی میری پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ میری پرانی ویڈیو نکالیں اور اس میں شروع سے ان نقش کو ایک ساتھ ہی لکھ دیں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ ہاں، جو آگے والے نقش ہیں وہ اگر آپ ڈیلی الگ الگ اسی حساب سے لکھیں گے تو اچھی بات ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو ایز اے ریمائنڈر دے دوں کہ طاق رات کی عبادات میں نے اپلوڈ کی ہیں، اور طاق رات کی جو اعمال حضرت جی تسبیح خانہ میں کروائیں گے وہ اس کی الگ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، ایک عبادات کے نام سے ہے اور ایک اعمال کے نام سے ہے، اور ایک آپ کی 30 روزے 30 عبادتوں کے حوالے سے عشر نجات کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ تو کائنڈلی یہ تمام عبادات لازمی کیجیے گا۔ اور ایک دفعہ یہ بھی ریمائنڈر دے دوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے اور آپ اعمال میں شامل ہو سکیں۔ اسی طرح عبقری میگزین کی جو ویڈیو میں اپلوڈ کرتی ہوں وہ اور دریائے نیل کا جو منتھلی عمل چل رہا ہے اس کی آپ کو ٹائملی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشن مل جائے۔ آپ کو اسکرین پہ نقش دکھائی دے رہا ہوگا، یہ نقش ہم نے پچھلی ویڈیو میں لکھا تھا، یعنی کہ یہ نقش 13ویں روزے تک ہم نے لکھا تھا۔ آگے سواد ہے، آئیے تو پھر یہ نقش لکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ابھی بھی لکھنے میں پرابلم ہے آپ پریشان نہ ہوں، میں لاسٹ میں ایک امیج لگا دوں گی تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں آسانی سے۔ تو اس خانے میں آپ نے اس لائن پہ یہاں پر دعا لکھنی ہے کہ یا اللہ یا اللہ ہمارے سوئے بخت اور نصیب جگا دے، ہمارے سوئے اور بخت جگا دے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بھی من کی مرادیں ہیں چاہتے ہیں وہ آپ ادھر بھی لکھ سکتے ہیں، اس ایریا میں بھی لکھ سکتے ہیں،
آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس جگہ بھی لکھ سکتے ہیں، حضرت جی نے اجازت دی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یا اللہ ہمارے سوئے ہوئے اور سوئے بخت اور نصیب جگا دے۔ یہاں میں نصیب لکھنا بھول گئی ہوں، چلے میں آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیتی ہوں۔ سوری، یہاں پر میری انک جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہو گئی ہے کیونکہ یہ زعفرانی سے آئی ہے اور وہ بہت ہی باریک ہوتی ہے، اس کی کنسسٹنسی بہت ہی تھن ہے، تو میں یہاں آپ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں۔ یا اللہ ہمارے سوئے بخت اور نصیب جگا دے، آمین۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، آپ یہاں پر اپنی اور حاجات لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی دنیا کی حاجت مانگنی ہے، آپ نے اپنی آخرت کے حوالے سے مانگنی ہے، جو آپ کے دل میں آئے آپ حاجت مانگ سکتے ہیں، اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ جو لکھنا نہیں جانتے وہ انگلی پھیرتے جائیں اس نقش پہ اور اپنی حاجت دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی آزمائش سے بچا، ہم اس قابل نہیں ہیں، بہت کمزور ہیں۔ تو آئیے اس کو لکھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی آزمائشوں سے بچا، ہم اس قابل نہیں، بہت کمزور ہیں۔ آخر میں اگر آپ چاہیں گے، بلکہ بہت کچھ پیاری دعائیں ہیں، وہ میں یہاں سائٹس پہ آپ کو لکھ کے دکھا دوں گی۔ پہلے ہم مین جو نقش ہے وہ لکھ لیں۔ نیکسٹ ہے توئیں کا، اس میں ہم دعا لکھیں گے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، ہمیں اپنی ذات اعلیٰ کی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، ہمیں اپنی ذات اعلیٰ کی معرفت عطا فرما، آمین۔ آئیے اب نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے زوئیں نقش کی جو دعا حضرت جی نے کروائی ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں نقش یار غار یار مزار کی 100% تاثیر عطا فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو اور پوری امت کو عطا فرما۔ نقش یار غار یار مزار کا اگر کسی کو نہیں پتہ تو آپ میری پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو اس پہ فولڈر مل جائے گا۔ اس پہ 2 ویڈیوز ہیں، ایک نقش ہے جو کہ ہر اسلامی تاریخ کی 22ویں کو لکھا جاتا ہے، یہ حضرت ابو بکر کا ایک طرح سے نقش ہے اور اس کا ہدیہ بھی اس میں سب کچھ ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہیں، تو وہ آپ لازمی ہر مہینے اسلامی تاریخ کو ضرور لکھیں اور فائدہ حاصل کریں۔ تو لکھتے ہیں کہ اے اللہ نقش یار غار کی 100% تاثیر ہمیں ہماری نسلوں کو اور پوری امت کو عطا فرما، آمین۔
یہ میں آپ کو کلوز اپ دکھا دوں. آئیے نیکسٹ عین کی طرف چلتے ہیں. آپ کو ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ ان خالی ایریاز پہ آپ اپنی باقی حاجات مرادیں جو دل چاہے آپ لکھ سکتے ہیں. عین پہ جو دعا ہے وہ ہم لکھیں گے کہ یا اللہ میری سخت ترین مشکل حل کر دے، غیب سے اسباب بنا دے، اور جتنی مصیبتیں آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں وہ اپنی رحمت سے ٹال دے اور مجھے بری کر دے. تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن دعا بہت پیاری ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو لکھیں. تو ہم یہاں تھوڑا سا اوپر کر کے لکھ لیں گے، کوئی بات نہیں. لکھنا شروع کریں. یا اللہ میری سخت ترین مشکل حل کر دے، غیب سے اسباب بنا دے، جتنی مصیبتیں آ چکی ہیں اپنی رحمت سے ٹال دے اور مجھے بری کر دے. مجھے معلوم ہے کہ بہت چھوٹا لکھا جا رہا ہے اور انک بھی تھوڑی اسپریڈ ہو رہی ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے، کوئی بات نہیں. جو سمجھ آ رہا ہے، جو لوگ لکھ سکتے ہیں میرے ساتھ لکھ لیں. میں آخر میں ایک کوشش کرتی ہوں کہ ایک صفحے پہ لکھ کے آپ کو پھر سے دکھا دوں. آئیے پھر آگے غین کی طرف چلتے ہیں. غین کے نقش میں جو ہم دعا لکھیں گے وہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں کلمے والی زندگی اور موت عطا فرما، اور قیامت والے دن ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو آپ کو جنتیوں کو ہی حاصل ہو سکے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. بہت ہی پیاری دعا ہے. تو لکھنا شروع کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں کلمے والی زندگی اور موت، یہاں اس لائن میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور موت عطا فرما. قیامت والے دن اپنا دیدار نصیب فرما. آمین. یہ بھی بہت پیاری دعا ہے جو کہ حضرت جی نے پہلے بتائی تھی. آئیے اب ہم اگلے نقش کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے فے کا نقش. اور فے کے نقش میں ہم جو دعا لکھیں گے وہ ہم یہ لکھیں گے کہ یا اللہ ہمیں کالے جادو 60 سے مجھے اور میری نسلوں کو کبھی نہ لگے، ہمیں اس سے بچا، اور اگر ہے کسی کو کالا جادو یا 60 تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے. تو آئیے یہ دعا لکھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور میری نسلوں کو کالا جادو اور 60 کبھی نہ لگے، اور اگر ہے یعنی کہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو ختم کر دے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی ختم ہو سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیا کریں. عبادات، ذکر اذکار اللہ تعالیٰ نے بنائے اس لیے کہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں. صبح شام کے اذکار ضرور پڑھا کریں، آیت کرسی کا حصار ضرور کیا کریں، چاروں کل بھی اپنی روٹین میں ضرور شامل رکھا کریں. آئیے اگلا نقش دیکھتے ہیں جو کہ قوف کا نقش ہے. اس میں ہم لکھیں گے یا اللہ
میرے گھر میں کبھی نفرتوں کی آگ نہ لگے، ہمیشہ پیار اور الفت رہے، اور اگر ایسی آگ لگی ہے تو اپنی رحمت سے دور فرما دے، آمین۔ آئیے یہ دعا لکھتے ہیں کہ یا اللہ میرے گھر میں کبھی نفرتوں کی آگ نہ لگے، ہمیشہ پیار الفت رہے، ہمیشہ پیار اور الفت رہے۔ اگر ایسی آگ لگی ہے تو اپنی رحمت سے دور فرما، آمین، دور فرما، آمین۔ اگلا نقش لکھتے ہیں۔ اس نقش میں ہم دعا لکھیں گے کہ یا اللہ جتنے بھی انبیاء اور صالحین ہیں اور ان کو آپ نے جو فیض ملے ہیں عطا فرمائے ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ تو آئیے یہ دعا لکھتے ہیں کہ یا اللہ جتنے انبیاء اور صالحین کو فیض ملے ہیں مجھے بھی عطا فرما، آمین۔ یہاں آپ اپنی اور بھی دعا ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی چاہتے ہیں، یہاں جگہ بچ گئی ہے، یہاں کا بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ آپ دعائیں جہاں آپ دل چاہے لکھ سکتے ہیں، وہ دعا آپ رپیٹ بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کا دل چاہے آپ لکھ سکتے ہیں۔ آئیے اگلے نقش کی طرف چلتے ہیں جو کہ لام کا نقش ہے۔ اس نقش میں ہم یہ دعا لکھیں گے کہ یا اللہ جتنے بھی مجھ پہ یا جس پہ بھی مقدمات ہیں، دشمن منصوبے یا بہتان کے ارادے بنا رہا ہے، تو میری رہائی فرما اور حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مجھ پر یا کسی پہ بھی مقدمات ہیں، دشمن منصوبے بنا رہا ہے، کیا دشمن کے منصوبے یا بہتان کے ارادے بنا رہا ہے تو میری حفاظت فرما، آمین۔ لام کے نقش میں ہم دعا لکھیں گے کہ یا اللہ میری اور میری نسلوں پر اچانک آنے والی مصیبت اور حادثات ٹال دے۔ آئیے لکھتے ہیں اس کو کہ یا اللہ میری اور میری نسلوں پر اچانک آنے والی مصیبت اور حادثات ٹال دے، آمین۔ یہ بھی بہت پیاری دعا ہے۔ آئیے اگلے نقش میم کی طرف چلتے ہیں۔ میم کے نقش میں ہم لکھیں گے کہ یا اللہ مجھے اور تمام بیماروں کو شفا دے، یا جتنے بھی معذور افراد ہیں ان کو شفا دے، یا وہ لوگ جو پوشیدہ امراض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ اس طرح کی دعا ہم یہاں لکھتے ہیں۔ آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح کہ یا اللہ
یا اللہ مجھے اور تمام بیماروں کو شفا دے، آمین۔ اور اسی میں ہی ہم ایڈ کر دیتے ہیں کہ تمام معذوروں کو شفا دے، آمین۔ نون کے نقش میں ہم دعا لکھتے ہیں کہ یا اللہ نافرمان اولاد کو فرما بردار اور نیک بنا دے، یا اللہ یا اللہ نافرمان اولاد کو فرما بردار اور نیک بنا دے، آمین۔ اگلا نقش باؤ کا ہے، اس میں ہم لکھتے ہیں کہ یا اللہ میرے اور میرے بچوں کے نیک نصیب اور مقدر بنا دے۔ آئیے لکھیں یا اللہ میرے اور میرے بچوں کے نیک نصیب اور مقدر بنا دے، آمین۔ آئیے اگلا بس 2 ہی نقش رہ گئے ہیں، ہم اس نقش میں لکھیں گے کہ یا اللہ میں کائنات کے راز جاننا چاہتا ہوں تو مجھ پر واضح کر دے، یا اللہ میں کائنات کے راز جاننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، جب آپ لکھ رہے ہوں گے تو مجھ پر واضح فرما دے، آمین۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ کا شیڈ پڑ رہا تھا، آئی ایم سوری فار دیٹ۔ آئیے لاسٹ پہ چلتے ہیں، یہ کا نقش۔ اس نقش پہ جو ہم دعا لکھیں گے وہ ہم یہ لکھیں گے کہ یا اللہ میری پیشانی پر غنی لکھ دے اور فقر مٹا دے، مجھے عزت و مقام اور وقار دے اور ہمیشہ برکت عطا فرما۔ تھوڑی سی بڑی دعا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی ہم یہاں لکھ لیں گے، تھوڑی سی یہاں لکھ سکتے ہیں یا یہاں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو دعا بہت پیاری ہے، تو میرا دل تھا کہ آپ یہ ضرور لکھیں۔ تو ہم یہاں سے لکھتے ہیں کہ یا اللہ میری پیشانی پر غنی لکھ دے، آمین۔ باقی دعا یہاں پوری نہیں آئے گی تو ہم یہاں لکھتے ہیں، اس سائٹ پہ یہاں اوپر سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ فقر مٹا دے، مجھے عزت و مقام اور وقار عطا فرما اور ہمیشہ برکت عطا فرما۔ یہاں پر یہ نقش کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس 1-2 اور پیاری دعائیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی لکھیں، کیونکہ یہ ساری اسپیسز جو اس میں ہیں اس میں آپ دعائیں لکھ سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے
کہ آپ نے باقی کے بھی نقش میں جو ایمٹی اسپیسز ہیں، جو خالی جگہیں ہیں، وہاں پر آپ نے اپنی دعائیں لازمی لکھنی ہوں گی۔ آئیں یہاں پر ایک دعا میں آپ کو لکھواتی ہوں کہ یا اللہ تمام بیٹیوں کو خوشحال کر دے اور ان کے نصیب اور مقدر بلند کر دے، اور ان کو ان کے سسرال میں کبھی رسوا نہ کرنا۔ تو آئیے یہ لکھتے ہیں، آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور تمام بیٹیوں کو خوشحال نصیب مقدر لکھ دے، یا نصیب مقدر بلند کر دے اور سسرال میں کبھی رسوا نہ کر، آمین۔ ایک یہ دعا ہو گئی۔ اسی طرح آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، جو باقی خالی جگہیں ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں، واو والے میں لکھ لیتے ہیں کہ یا اللہ نسل در نسل تڑپا دینے والا جادو ختم کر دے۔ تو آئیے اس کو لکھیں کہ یا اللہ نسل در نسل تڑپا دینے والا جادو ختم کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس بری چیز سے محفوظ رکھیں، جو اس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس سے بچائے اور کرنے والوں کو ہدایت دے، آمین۔ آئیے اب ایک اور دعا اس میں لکھوا دیتی ہوں میں آپ کو۔ میں چاہتی ہوں کہ جتنی دعائیں اچھی ہیں وہ میں آپ کو لکھوا سکوں، وہ لکھ دیں۔ آلدو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے تو چلیں بس میں اس کے بعد ختم کرتی ہوں۔ باقی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آپ وہ ضرور لکھیے گا۔ تو یہاں لکھتے ہیں کہ یا اللہ گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، خوشیاں اور سکون دے، آمین۔ آئیے لکھیں کہ یا اللہ گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے اور خوشیاں اور سکون دے، آمین۔ یہاں میں نے ایک اور بھی آپ کو نقش لکھوایا ہوا ہے زے کا۔ ہم یہاں پر ایک دعا لکھیں گے کہ یا اللہ، آپ اس کو کہیں پہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا اللہ اپنی ذات سے مانگنا سکھا، اپنی ذات سے مانگنا سکھا، غیر کا در نہ دکھا، اپنا سچا در دکھا، آمین۔ آپ کے جس بھی نقش میں کچھ جگہ باقی ہے، میرے ابھی بہت جگہ باقی ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں لکھوں گی اب، اور اس کو پھر الگ الگ کاٹ کے جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے آپ اسی طرح کریں گے انشاءاللہ، آپ بھی اور میں بھی۔ تو آئیے یہاں پر ایک اور دعا لکھ لیں کہ یا اللہ جو حاسدین میرے پیچھے ہیں یا جنہوں نے تنگ کیا ہوا ہے ان کو ہدایت دے اور میری حفاظت فرما۔ ایک منٹ میں دیکھ لوں پہلے میں نے آپ کو لکھوا تو نہیں دیا کہیں، نہیں یہ ہم نے پہلے نہیں لکھا، تو آئیے اس کو لکھتے ہیں یہاں پر۔ لکھ بھی لیا تو کوئی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگ سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یا اللہ حاسدین جو میرے پیچھے ہیں
جنہوں نے تنگ کیا ہوا ہے. اب وہ حاسدین کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں، نظر لگائی ہوئی ہے یا جادو کیا ہوا ہے یا بندش ہے، جو بھی ہے آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں. کیا ہوا ہے تو ان کو ہدایت دے اور میری حفاظت فرما. اس کے علاوہ آپ دعا لکھ سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے رمضان کے تمام روزے اور عبادات قبول فرما، میری تمام دعائیں قبول فرما. جو بھی آپ کے دل میں دعائیں آ رہی ہیں یا جب بھی جو بھی خیال آئے، یہ آپ کے پاس 30 دن تھے جو کہ اب مشکل سے 10 دن باقی ہیں، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں. اور جب یہ سارا نقش کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ اس کے بعد رمضان کے بعد بھی اس کو الگ الگ آٹے کے پیڑے میں الگ الگ یہ نقش کاٹ کے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آپ نے اس بلاک سے یہاں سے کاٹ لینا ہے، اسی طرح یہاں سے اس کو کاٹ لینا ہے. تو پراپر کاٹ کے آٹے کے پیڑے میں ڈال کے آپ نے اس کو صاف پانی، دریا، جھیل، سمندر، جہاں بھی پاسبلٹی ہو اس میں ڈال دیں. اور پلیز اس بات کا خیال رکھیے گا کہ گھلنے والی سیاہی سے آپ نے یہ نقش لکھنا ہے. اور کوئی بھی سیاہی ہو سکتی ہے. اگر آپ زعفران کی سیاہی لیں گے یا زردے کی سیاہی لیں گے تو وہ زردے کا رنگ لیں گے تو اچھی بات ہے. جو میں نے استعمال کی ہے کہ یہ پچھلے سال حضرت جی نے خود دی تھی، یہ بہت پڑی ہوئی اور اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں زعفران کی سیاہی میں، تو یہ میں نے استعمال کی ہے اس نقش کو لکھنے کے لیے. بہت ہی پاورفل نقش ہے یہ، تو اس کو ضرور لکھیے گا. جنہوں نے ابھی نہیں لکھا، جن کو ابھی نہیں معلوم، تو کائنڈلی اسی لیے میں نے کہا ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن آن کر لیں، تاکہ جب بھی جو بھی عمل ہو آپ کو ٹائم سے پتہ لگ سکے اور آپ اس عمل میں شامل ہو جائیں. جو لوگ اب اس نقش میں شامل ہوئے ہیں وہ اب پرنٹ لے سکتے ہیں اور تمام نقش لکھ سکتے ہیں جو میں لکھوا چکی ہوں. میری پچھلی ویڈیو آپ پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو حروف تہجی نقش کے نام سے مل جائیں گی، اس میں جتنی بھی ویڈیوز ہیں. تو یہ پلیز ضرور لکھیں. رمضان بس جا رہا ہے، جو اویل کر سکتے ہیں ضرور کریں. تو یہ تھا پورا نقش. اب میں آپ کو ایک صفحے پہ لکھ کے دکھا دیتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں الگ سے لکھ کے دکھا دوں، کیونکہ میں نے بہت چھوٹا لکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو نہ سمجھ آ رہا ہو. کوشش میں نے پوری کی ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں اس کو پھر الگ سے آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں. جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں الگ صفحے پہ انہیں لکھ کے دکھاؤں، تو یہ ان کے لیے ہے کہ الف سے ہم نے لکھا تھا کہ یا اللہ ہمیں کامل ایمان، کامل اخلاص، کامل اخلاص، کامل اخلاق، کامل اخلاق، یہ 5 چیزیں حضرت جی نے بتائی تھیں. ہمیں کامل ایمان، کامل اخلاص، کامل اخلاق دے، برکت دے، کامل اخلاق، کامل برکت دے اور کامل عافیت دے، اور کامل عافیت دے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لکھ دی ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ہے بے. بے کا حضرت جی نے لکھوایا تھا کہ یا اللہ ہمیں کبھی مجبور نہ کرنا. تو آئیے لکھ کے دکھا دیتی ہوں. یا اللہ ہمیں کبھی مجبور نہ کرنا. آمین. آئیں تیسرا لکھتے ہیں اب کہ یا اللہ
بڑھاپے میں غریب نہ کرنا. یا اللہ بڑھاپے میں غریب نہ کرنا. آئیے اگلا لکھ کے دکھاتی ہوں آپ کو کہ جیم سے، کیونکہ ہم یہ نقش لکھنے سے پہلے یا جلیلو یا جمیلو کی تسبیح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں یہ نام ہیں، تو اس میں ہم دعا لکھیں گے کہ یا اللہ جلیل و جمیل اور اسماء حسنہ کی برکات عطا فرما. تو اس کو آپ لکھیں، یا اللہ جلیل و جمیل اور اسماء حسنہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام، ان کو اسماء حسنہ کہتے ہیں، اسماء حسنہ کی برکات عطا فرما، کی برکات عطا فرما. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 ہم نے لکھ لی ہیں. اگلا لکھتے ہیں جیم سے. جیم سے ہم لکھ چکے ہیں. اگلا ہے، یہاں پر سوری میں سے بھول گئی ہوں، تو میں یہاں لکھ کے دکھا دیتی ہوں کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا، آمین. اگلا جو ہے وہ ہم جیم کا ہم لکھ چکے ہیں. ہے کا ہے. ہے میں ہم لکھیں گے کہ یا اللہ ایسے فیصلے نہ ہوں جو سوء القضا ہوں اور نہ ہی بربادی کا سبب ہوں. تو آئیے، یا اللہ ایسے، یہ سین ہے، ایسے فیصلے نہ ہوں جو سوء القضا ہوں اور نہ ہی بربادی کا سبب ہوں. بربادی کا سبب ہوں. یہ آپ کو دور سے ایک دفعہ دکھا دوں. آئیے اب اگلا لکھتے ہیں جو کہ ہے خے کا، کہ یا اللہ مجھے اہدنا الصراط المستقیم کی سچی راہیں عطا فرما. تو آئیے خے کا کریں، یا اللہ مجھے اہدنا الصراط المستقیم کی سچی راہیں عطا فرما، کی سچی راہیں عطا فرما، آمین. یہ یہاں پر فے ہے. آئیے جی نیکسٹ دیکھتے ہیں جو کہ ہے دال، کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل میں اپنی رضا عطا فرما. یا اللہ ہر عمل میں اپنی رضا عطا فرما، آمین. یہ آپ دیکھ لیں، یا اللہ ہر عمل میں اپنی رضا عطا فرما. اگلا ہے زال، کہ یا اللہ مجھے، میری نسلوں کو اور پوری امت کو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی 100% تاثیر عطا فرما۔ یا اللہ مجھے میری نسلوں کو اور پوری امت کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی 100% تاثیر عطا فرما۔ یہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ آئیے اگلی دعا لکھتے ہیں جو کہ آپ نے رے میں لکھنی ہے۔ رے میں ہم دعا لکھیں گے کہ مجھے اور میری نسلوں کو، تسبیح خانہ کو اور تمام امت کو سورہ اخلاص اور سلام کی تمام تاثیر جو نہ سنی ہو، نہ سوچی ہو، نہ گمان میں ہو، عطا فرما۔ تو آئیے لکھتے ہیں کہ مجھے میری نسلوں پوری امت اور تسبیح خانہ خانے کو سلام اور سورہ اخلاص غلط لکھا گیا، یہ سورہ اخلاص کی تمام تاثیر جو نہ سنی ہو، نہ سوچی ہو، نہ گمان ہو، عطا فرما۔ آمین۔ آئیے اگلی دعا لکھتے ہیں جو کہ ہے کہ اندیکھے سودوں پر یقین عطا فرما۔ یا اللہ اندیکھے سودوں پر یقین عطا فرما۔ آمین۔ اگلی دعا ہم سین کے خانے میں لکھیں گے جو کہ میں آپ کو لکھوا چکی ہوں پہلے۔ اگر آپ کو اس میں سمجھ نہیں آئی لکھتے ہوئے تو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ سین میں ہم لکھیں گے کہ یا اللہ 11-12 کی درمیانی رات میں جتنے عمل کیے ہیں، جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ قبول فرما۔ یا اللہ 11 اور 12 رمضان کی درمیانی شب میں جتنے عمل کیے، جتنی دعائیں مانگی، وہ قبول فرما۔
آئیے اب اگلا جو ہم شین کا لکھیں گے اس میں ہم لکھیں گے کہ یا اللہ ایام 20 کی سورہ فاتحہ کی عرشی فرشی کائنات کی ساری تاثیر جو تیرے خاص خزانے میں ہے وہ عطا فرما۔ آئیے لکھتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور دعا جو کہ میں نے نقش میں نہیں لکھوائی، وہ میں آپ کو یہاں لکھ کے دکھاتی ہوں، وہ بھی لکھ لیں۔ اے اللہ ایام 20 کی سورہ فاتحہ کی عرشی فرشی کائنات کی ساری تاثیر جو تیرے خاص خزانے میں ہے وہ عطا فرما، جو تیرے خاص خزانے میں ہے وہ عطا فرما۔ یا آپ دے سکتے ہیں کہ یا اللہ ایام 20 کی سورہ فاتحہ کی عرشی فرشی کائنات کی ساری تاثیر جو تیرے خاص خزانے میں ہے وہ عطا فرما۔ اگلی دعا آپ صوت کے خانے میں لکھیں گے، یہ میں نے لکھا ہے ایام 20 کی تمام برکتیں اور رحمتیں مجھے اور میری نسلوں کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سوئے ہوئے بخت اور نصیب کو جگا دے، آمین۔ اگلا توئیں کا ہے جس میں آپ لکھیں گے یا اللہ دنیا اور آخرت کی آزمائش سے بچا، ہم اس قابل نہیں ہیں، بہت کمزور ہیں۔ اگلا نقش کی جو دعا ہے وہ زوئیں سے لکھیں گے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، ہمیں اپنی ذات اعلیٰ کی معرفت عطا فرما، آمین۔ اگلا آپ آئین کے خانے میں لکھیں گے، یہ ضروری نہیں ہے آپ نے انہی خانوں میں لکھنا ہے، آپ آگے پیچھے بھی لکھ سکتے ہیں کہ میری سخت ترین مشکل حل کر دے، غیب سے اسباب بنا دے، اور جتنی مصیبتیں آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں وہ اپنی رحمت سے ٹال دے اور مجھے بری کر دے۔ وہ لوگ جو تمام دعائیں لکھ چکے ہیں ان کی اگر نقش میں کہیں جگہ خالی ہے تو اس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ غین میں نے جو دعا لکھوائی ہے وہ ہے یا اللہ کلمے والی زندگی اور موت عطا فرما، قیامت والے دن اپنا دیدار نصیب فرما، آمین۔ آئیے اگلا میں دعا لکھ کے دکھاتی ہوں آپ کو۔ اگلی دعا آپ لکھیں یا اللہ مجھے اور میری نسلوں کو کالا جادو ساڑ ستی کبھی نہ لگے، اور اگر ہے تو اس کو ختم کر دے۔ نیکسٹ دعا آپ لکھیں یا اللہ میرے گھر میں کبھی نفرتوں کی آگ نہ لگے، ہمیشہ پیار الفت رہے، اگر ایسی آگ لگی ہے تو اپنی رحمت سے دور فرما دے، آمین۔ یہ دیکھ لیں آپ، اس کا اگر آپ کو نظر بھی نہیں آیا تو میں اس کو کلیئرلی پورا پیج دکھا دیتی ہوں۔ اچھا، اب ہم نیکسٹ دعا لکھتے ہیں جو کہ کاف کے خانے میں آئے گا۔ کاف کے خانے میں آپ دعا لکھیں گے کہ یا اللہ انبیاء اور صالحین کو
جتنے بھی یا تمام فیض ملے مجھے بھی عطا فرما۔ لام کے نقش میں ہم لکھیں گے کہ جتنے بھی مجھ پر مقدمات ہیں یا دشمن منصوبے یا بہتان کے ارادے بنا رہا ہے تو میری رہائی فرما اور حفاظت فرما اس سے، آمین۔ میم میں ہم لکھیں گے کہ یا اللہ تمام بیماروں اور معذوروں کو شفا دے۔ نون میں نے آپ کو لکھوایا ہے کہ یا اللہ نافرمان اولاد کو فرما بردار اور نیک بنا دے۔ واؤ میں یا اللہ میرے اور میرے بچوں کے نیک نصیب اور مقدر فرما۔ نیکسٹ ہے میں ہے یا اللہ تمام بیٹیوں کو خوشحال بنا، نصیب مقدر بلند کر دے اور سسرال میں کبھی رسوا نہ کر، آمین۔ میں نے ایک دعا آپ کو لکھوائی ہے کہ یا اللہ نقش یار غار یار مزار کی 100% تاثیر عطا فرما۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں کہ آپ کو پلے لسٹ میں آپ ویڈیوز مل جائیں گی کہ وہ نقش کیسے لکھنا ہے، کس طرح لکھنا ہے اور اس کا کیا ہدیہ ہے۔ وہ ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو لکھا جاتا ہے، تو وہ ضرور لکھیے گا کیونکہ رمضان کی 22 تاریخ بھی آنے والی ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں۔ آخری نقش جو دعا میں نے اس میں لکھوائی ہے کہ یا اللہ میری پیشانی پر غنی لکھ دے، فقر مٹا دے، عزت و مقام اور وقار عطا فرما، ہمیشہ برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالی ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، جو ہم نے جتنی بھی لکھی ہیں اس میں، یا جو دعائیں ہم بھول گئے ہیں یا جو دعائیں ہمارے دلوں میں ہیں اور لکھ نہیں سکے، اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دے۔ تو یہ وہ دعائیں تھیں جو ایک دفعہ آپ نے کہا ہے کہ الگ سے لکھ کے دکھا دوں، وہ میں نے یہاں آپ کو دکھا دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو لکھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ اس کا پہلا صفحہ تھا جو ہم نے شروع سے لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام دعائیں آپ کی آسانی کے لیے میں نے الگ سے لکھ دی ہیں، لیکن آپ نے اسی طرح اس نقش پہ لکھنی ہے، اور جہاں میں نے آپ کو بتایا ہے خالی ایریاز ہیں، یہاں ساری آپ اپنی دعائیں اس سارے نقش میں لکھ دیں اور الگ الگ اسے کاٹ کے آٹے کے پیڑے میں ڈال کے صاف پانی، دریا، جھیل، سمندر میں ڈال دیں۔ مجھے امید ہے حروف تہجی کے نقش کی جو دعائیں ہم نے لکھی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، نقش کیسے لکھنا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجات قبول فرمائیں۔ جزاک اللہ۔